ایک کھانے وہ ہیں جن پر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. قرآن مجید کو اپنے ذہن سے نکال دیں. قرآن پڑھنا نہیں حرام کرتا, یہ نیت حرام کرتی ہے کہ وہ کھانے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نظر و نیاز کے طور پر پکائیں اور ان کے بارے میں یہ بیان کریں کہ یہ نیازیں دینے والے کے کام ہوتے ہیں, برکت ہوتی ہے, ولی اس کے کام میں برکت دیتے ہیں, اور اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے گا. ایسے کھانے جو ہیں وہ مشرکانہ نیازیں ہیں, اس پر قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, وہ اس نیت سے جب پکائے جاتے ہیں تو حرام ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں کھا سکتا آدمی, اگر کھاتا تو وہ مشرکوں کا ساتھ دیتا. تو ان کو الگ کرنا چاہیے کہ عام میتوں کے لیے جو ہم کھانا پکاتے ہیں اس میں مردے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. بات دھیان سے سن لیں, خاص طریقہ ٹھیک ہے نہیں, مردے کو بے بس اور بیچارے کو سمجھ کر کے مدد کا محتاج ہے, ہم اس کی بخش کے لیے ترلے کرتے ہیں. ادھر ہم ولیوں سے مدد لینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت دیں. یہ دو بالکل الگ چیزیں. اگر مردے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ذرا ٹھیک کر لیں, کسی عالم سے پوچھ کر, مگر وہ بات ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیازیں دے کر جیسے اللہ کی قربانی اور نیاز ہوتی ہے ہم ولیوں کو خوش رکھیں, وہ ہمارے کام میں برکت دیں, تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ, وہ کھانے ناپاک ہی ہوں گے. یہ ان دونوں کو الگ کریں. ایصال ثواب کے لیے جو پکائے جاتے ہیں عام لوگوں کے لیے, وہاں لوگ ان مردوں سے لینا نہیں کو چاہتے, ان کو دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کسی طرح بخش ہو جائے. ولیوں کے نام پر جو پکائے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ولیوں کے بارے میں لوگ سمجھیں ہمیں بخشوائیں گے, ان کے لیے تو ایصال ثواب دھوکے کے لیے بولتے ہیں. ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے, نظر و نیاز نظر و نیاز حق کس کا ہے؟ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں, نظر الگ ہے نیاز نہ, دونوں ایک چیزیں ہیں. عربی میں اسے نظر کہتے ہیں, فارسی میں نیاز کہتے ہیں, ہماری زبان میں اسے چڑھاوا کہتے ہیں. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں مزار پہ جا کے دیگ اتاروں گا. ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں ایک کٹا سی رکھے ہویا, ارس بزرگاں لگنا تے اتھے جا کے اس نو, یہ ہے نظر, یہ ہے نیاز. اسے خنزیر سے بڑھ کے قرآن نے حرام کرا دیا 4 جگہوں پہ, 4 جگہوں پہ. دوسرے پارے میں, سورۃ مائدہ میں, سورۃ نحل میں, 4 جگہوں پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آگے سے ہمارے دوست کہتے ہیں یہ چاول حرام ہو گئے, یہ سوجی, چینی, حلوہ, سبیل, شربت, یہ حرام نے. میں نے کہا یہ حلال تھی, حلال گوشت بھی حلال, سوجی بھی حلال, چینی بھی حلال, چاول بھی حلال, زردہ بھی حلال, یہ ساری چیزیں حلال تھی. تیرا عقیدہ اتنا نجس تھا, اتنا پلید تھا, تیرے پلید عقیدے نے ان کو کیا کر دیا, تیرے عقیدے کی وجہ سے یہ حرام ہوئی. نظر کے بارے میں سن لیں, جس طرح تحریم اللہ کے لیے خاص, تو یہ نظر اور نیاز یہ سن لیں, اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص. نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے, نہ رسول کے لیے, نہ نبی کے لیے, نہ اماموں کے لیے, نہ اولیاء کے لیے, نہ مشائخ کے لیے. نظر اور نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جو عرف عام میں استعمال ہوتے ہیں, بھی یہ غوث پاک کی نظر ہے, نیاز حسین ہے, فلاں کی, یہ لفظ کا استعمال مجاز ہے. حقیقی معنی میں نظر کسی کے لیے نہیں. یہ الفاظ جو اس طرح فلاں کی نظر یا فلاں کی نیاز ہے, یہ بمعنی ایصال ثواب. اب وہ تو دیکھیے نا, اب یہ مختلف نام رکھے ہوئے ہیں مختلف نظروں کے اور نیازوں کے, ان کے نام آپ اپنے علاقے کے رواج میں جو بھی رکھیں, مگر بنیادی تصور یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعتقاد نظر اور نیاز کا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر ظاہراً کوئی نظر فلاں بزرگ کا نام لے کے کہے تو یہ بمعنی مجاز ہوگا. ایصال ثواب اولیاء اللہ کے لیے, انبیاء و اولیاء کے لیے, نظر اللہ کے لیے, چونکہ نظر صدقہ کے معنی میں ہوتی. نیاز کے معنی کیا ہے؟ عبادت, نیاز مندی, جھکنا. نیاز کا معنی جھکنا, غایت تعظیم, غایت تذلل, جس طرح نیاز مندی ہے. یہ مجاز کا لفظ استعمال کر کے پھر
کہنا تو نہیں چاہیے نا کہ یہ نظر مطلب یہ اہل علم کے لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، یا کوئی بھی اول تو میں نے ایک اصول اس کا سمجھا دیا تھا کہ اس کا استعمال اس طور پہ نہ کیا جائے کہ عوام اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو لے، پھر ان کو حقیقت اور مجاز کا فرق چونکہ معلوم نہیں ہوتا تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پھر عقیدے کے اندر بھی خرابی بوجہ جہالت پیدا ہو جاتی۔ لہذا بہتر ہے کہ ایسی چیزوں میں مجاز کے لفظ کے استعمال سے بھی احتراز اور پرہیز کیا جائے، یہ بہتر ہے۔